بھائی نے سوال کیا نیت کے تعلق سے کہ جیسے نیت کی بات ہوئی تو نماز سے پہلے جو لوگ نیت کرتے ہیں، جیسا کہ میں 4 رکعت فرض پڑھتا ہوں، نماز کا نام لیتے فلاں، کیا یہ درست ہے کیا؟ تو دیکھیے میں نے اس کی وضاحت کر دی۔ نیت عربی زبان میں دل کے ارادے کو کہتے ہیں۔ لغت اٹھا لیجیے، فقہ کی کتاب اٹھا لیجیے، یہ معنی نیت دل کا ارادہ ہے، اور انسان جو کچھ چیز زبان سے کہتا ہے اس کو قول اور قرار کہا جاتا ہے عربی زبان میں۔ تو نیت دل کا ارادہ ہے، ٹھیک۔ دوسری چیز، شریعت میں جتنے ارکان ہیں، ان ارکان کی جتنی دعائیں ہیں اور جتنی باتیں ہیں، سب کی سب عربی میں ہیں، ٹھیک، عربی میں ہے نہیں ہے۔ کیا ایسا کوئی ایک دعا ہے جو آپ بتا سکتے ہیں آپ نے فارسی میں سکھائی، سنسکرت میں سکھائی، ہندی میں سکھائی، اردو میں سکھائی؟ نہیں۔ اگر کوئی کہے نہیں نیت کا معنی یہ ہے کہ زبان سے الفاظ ادا کرو، تو میں پوچھتا ہوں میرے بھائی، اگر یہ واقعے میں رکن ہے، حصہ ہے نماز کا ایسی نیت، تو مجھے عربی میں اس کے الفاظ بتائیے۔ میں نماز پڑھتا ہوں 4 رکعت ظہر کی، واسطے اللہ کے پیچھے سے امام کے، منہ میرا کعبے کی طرف ہے، اس کے عربی الفاظ بتائیے۔ اسلام میں ہر کام ارکان عربی میں ہے نا، تو اس کے عربی الفاظ دیجیے مجھے، چل لائیے، چیلنج ہے، عربی الفاظ لائیے۔ دنیا میں چل جائے نہیں بنی، ہاں بنا سکتا کوئی عالم بیٹھ کر، لیکن اس کی بےخوفی ہوں گی، سنت سے پھر وہ حدیث سے ثابت نہیں ہوں گے الفاظ، ہے نا، تو نہیں ہے۔ تو پتہ چلا یہ صرف لوگوں کو تربیت اور تعلیم اور سکھانے کے لیے کہ بھائی یہ نماز میں 4 رکعت فرض ہے، کیوں تو لوگ اتنے جاہل تھے کہ ان کو معلوم بھی نہیں کتنی رکعت ہیں، سکھانے کے لیے تھا، تو لوگوں نے سمجھا اس کے پڑھے بغیر ہوتا ہی نہیں، بھاگتے بھاگتے صفوں میں امام صاحب رکوع میں اپن پریشان ہوتا ہے، کیا مطلب یہ پڑھ رہا، کیوں یہ ڈسٹرب کر رہا پوری نماز، کیونکہ اس کو نیت کرنا، اور نیت کر لو پھر جلدی سے جھکتا جب تک امام صاحب کھڑے ہو جاتے ادھر، یہ تو رکوع جلدی اسپیڈ میں چلتے اپنے پاس، تو وہ کھڑے ہو جاتے، تو وہ نیت کیا کر رہے تھے بھائی تیرے تم یہ بک بک، تو بولے نیت کرنا۔ نیت دل کا ارادہ ہے، الفاظ زبان سے کہنا یہ سنت سے ثابت نہیں نماز میں، اور اگر کوئی نماز کی نیت زبان سے کرتا ہے تو یہ بدعت ہے، آپ کی عبادت کی شروعات آپ بدعت سے کر رہے ہیں۔ میں نماز پڑھتا ہوں فلاں، ہم جب چھوٹے تھے عربی میں جاتے تھے تو ہمارے امام صاحب سے اچھے ٹرمز تھے، تھوڑے سے ان سے مذاق مستی کرتے رہتے تھے، تو پڑھاتے رہتے، تو ہم جو ہے بچوں کو جب نماز کا ٹائم ہوتا تو بولتے اوپر جاؤ، چلو اوپر پڑھو، ٹھیک، بچوں کی سب پیچھے ہونا چاہیے، اوپر چھوڑنے کے بعد تو بس مرغی کا ڈربہ بن جاتا ہے، جو بچے چاہے کرنا کر رہے، سب سے بڑا باؤس رہتا ہے، کھڑے رہو مارم ماری جو چلتے، پیچھے ہونا سنت یہ ہے کہ مردوں کی سب کے پیچھے، تاکہ پھر وہ عزت میں ہوتے ہیں، ڈر بھی رہتا ہے ان کو بڑوں کا۔ بہرحال تو جو ہے اوپر رہتے تھے ہم، تو ہم امام صاحب سے آ کے بعد میں پوچھنا، وہ ہم تو اوپر پڑھ رہے تھے، ہم ایسی نیت کرتے، پیچھے اس امام کے نہیں کرتے، ہم بولتے اوپر اس امام کے، اور منہ میرا کعبے کی طرف، چونکہ ہم فرسٹ فلور پہ رہتے ہیں، تو چڑھ جاتے تھے، یہ کیا لگا ہے تم بولتے نہیں، اب آپ کے پیچھے آپ بولتے تھے نا، اب اردو زبان ہے تو اوپر، ہم اب تو اوپر والا اوپر، اوپر اس امام کی، اور منہ میرا کعبے کی طرف، اور بازو ادھر عبد الرحمن، ادھر عبد الرحمن کے ابا، اور سامنے فلاں اور پیچھے فلاں، مطلب اب کوئی لمٹ ہی نہیں نا اس نیت کی، کرتے جائیے آپ، کرتے جائیے، بڑھاتے جائیے اس کے الفاظ۔ تو نیت کے الفاظ سنت سے ثابت نہیں، نیت کے الفاظ عربی میں ثابت نہیں ہے، نیت کے الفاظ صحابہ سے ثابت نہیں نماز۔ ہاں اب بہت سے لوگ بولتے ہیں ہاں اب تم بول رہے نیت ثابت نہیں ہے، حج میں جاتے جب نیت نہیں کرتے، لبیک حج لبیک عمرہ، پھر تو دیکھیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کی نیت کے ساتھ الفاظ بھی سکھائے، یہاں ہم شریعت کے مکلف ہیں نا، دیکھیے ہم دلیل کے محتاج ہیں، ہم دل کے محتاج نہیں، ہم اپنی جماعت کے محتاج نہیں، ہم اپنے جو ہے منمانی کرنے کے محتاج نہیں، ہم دلیل کے محتاج ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں حج کی نیت سکھائی، وہیں اس کے الفاظ بھی سکھائے، تو جہاں نبی نے کیا تو کریے نا، اس میں کیا حرج ہے، لیکن جہاں نبی سے ثابت نہیں، آپ ہر جگہ لگائیں گے کہ پھر نیت کو، اور ہر جگہ نیت کے الفاظ لگا دیے گئے، جوڑ دیے گئے۔ یہی معاملہ صرف نماز کا نہیں ہے، روزے کی نیت، اب رمضان آ رہے ہیں، روزے کی بھی ایک نیت بنا لی گئی، ٹھیک، روزے کی نیت بنا لی، ہاں روزے کی نیت بولے عربی میں، دیکھو اب عربی کا چیلنج میں یہاں نہیں کر سکتا، نویت ان اصوم غدا للہ تعالی من فی رمضان، اور یہ اور وہ الفاظ الگ الگ آتے ہر جگہ، دیکھو اب تو چیلنج نہیں کر سکتے آپ، ٹھیک، تو اب آئیے تھوڑا سا اس نیت کو بھی دیکھ لیں، روزے کی نیت جو ہوتی ہے وہ کیا درست ہے، تو روزے کی نیت بھی دل کا ارادہ ہے۔ اگر کوئی لفظی نیت کو نیت مان لے تو کہاں پھنستا ہے معلوم، آ کر وہ سمجھ لیجئے وہ شہر میں نہیں اٹھ سکا، بولتا نیت ہی نہیں ہوئی، فجر کی اذان ہو رہی اٹھا، اور نیت روزے کی فجر سے پہلے ہے نا، تو وہ بولتا میرا رمضان روزہ چلا گیا، کیوں روزہ چلا گیا، نیت نہیں کیا تھا نا۔ اور اگر نیت دل کا ارادہ ہے تو سوتے وقت کر کے سو جائے، صبح اٹھنا ہے شہر میں فجر، اب سوتے بھی پڑا تھا کیا نہیں اٹھ سکا، فجر میں سیدھا بھی اٹھا، روزہ رکھ سکتا ہے، چونکہ سحر فرض نہیں ہے روزے کے لیے، آتا ہے کہ سنت ہے صرف، تو نہیں بولے اس کے تو الفاظ ہیں۔ اب اس کے الفاظ دیکھیے، نویت ان اصوم غدا، میں نیت کرتا ہوں کل کے روزے کی، بنانے والے کو بھی شاید عربی نہیں آتی تھی، تھوڑا سا یہاں مار کھا گیا بیچارہ، تھوڑا سا مار کھا گیا، نویت ان اصوم غدا، میں نیت کرتا ہوں کل کے روزے کی۔ عربی زبان میں الیوم کہتے آج کو،
الامس کہتے ہیں گزرے ہوئے کل کو جو کل گیا، اور غدن کہتے ہیں آنے والے کل کو. اور اسلام میں آپ بھی جانتے اور میں بھی جانتے ہوں رات پہلے آتی ہے اور دن بعد میں آتا ہے. رمضان شروع ہوتے تو پہلے تراویح پڑھتے، پہلے روزہ رکھتے، تراویح پڑھتے، مغرب کے بعد تراویح ہوتی اور پھر روزہ آتا. تو رات پہلے، تو رات جو پہلی آتی ہے وہ اس دن کی رات ہوتی ہے. اب سمجھو میں روزہ رکھ رہا ہوں، رات جو گئی جو ابھی کی تو وہ رات کس کی تھی؟ اس دن کی تھی. تو نیت کیا ہونا چاہیے تھی؟ نویت ان اصوم الیوم ہونا چاہیے. آج کا روزہ ہے نا، اور نیت کر رہا ایک دن ایڈوانس. یہ روزہ تو نہیں ہوا تیرا، کل کا ہو رہا ہو. مطلب پہلے روزہ تو مار کھائی جا رہا اپنا کیسا بھی کل کی، اور پھر کل آ رہا تھا، اور کل تو کبھی آتا ہی نہیں. یہ آپ کو معلوم، میرے کو معلوم ہے. کل کبھی آتا کیا؟ کل آنے کے بعد وہ آج ہو جاتا ہے. اس لیے لوگ بولتے آج ادھار، وہ کل وہ ادھار کے لیے لکھتے نا کہ آج کیا ہے، کل ادھار، مطلب کل لینا. جب وہ کل آئیں گا ادھار کے لیے بولیں گے کل، کل تو پھر باقی ہے نا، آج ہو جاتا ہو. تو الیوم آج کا دن، اور نیت کر رہے غدن کل کی. تو کتنی بیسک عربک مسٹیک ہے. کیا آپ اس نیت کو رسول اللہ کی طرف منسوب کریں گے کہ آپ کو دن اور رات کا فرق نہیں سمجھتا تھا؟ کیا صحابہ کو اتنی بھی عربی نہیں آتی تھی؟ اور عربی کی کسی اصول اور قاعدے کے تحت کل کو آج نہیں بولتے. کچھ اصول ہوتے ہیں جن میں کچھ الفاظ میں وسعت ہوتی ہے، چھوٹے سے لے کر بڑے تک استعمال ہوتا ہے. جیسا مولا ہے، مولا غلام سے لے کر رب تک استعمال ہوتا ہے عربی میں، کیونکہ اس کا معنی ہوتا ہے مددگار. تو نوکر بھی مددگار کرتا ہے آپ کا، غلام بھی مدد کرتا ہے، اور اللہ بھی مدد کرتا ہے. اس کا مدد کرنے کا اپنا انداز استطاعت کے مطابق، اس کا مدد اس کی استطاعت کے مطابق. تو یہ وسعت ہے اس لفظ میں، غلام سے لے کر رب تک جاتا ہے لفظ. لیکن غدن میں کوئی وسعت نہیں ہے کہ آج سے لے کر کل تک ہے. غدن کل تو کل ہی ہے. سمجھ رہے؟ تو بیسک مسٹیک ہے اس کے اندر، سمجھنے کی ضرورت ہے. نیت دل کا ارادہ ہے، نماز ہو یا روزہ ہو دل میں کر لیجیے. ہاں حج کے لیے رسول اللہ نے دل کی نیت کے ساتھ الفاظ بھی پڑھے، بالکل پڑھنا چاہیے، یہ سنت ہے. اگر رسول اللہ روزے کے لیے پڑھتے تو ہم وہ بھی پڑھتے، رسول اللہ اگر نماز کے لیے پڑھتے ہم وہ بھی پڑھتے. ہم بیر نہیں کر رہے ہیں، لیکن دلیل ہونا یاد رکھیے دنیا شریعت میں ضروری ہے، ورنہ پھر بہت سارے مشکلات میں ہم پھنس سکتے ہیں. تو نماز کے لیے آپ کو صرف دل کی نیت کرنا ہے، اور یہ کافی. آپ نماز کے لیے آپ سمجھو ظہر کا وقت آ رہا ہے، آپ لوگ یہاں سے اٹھیں، مسجد گئے، وضو کرے. کس لیے وضو کرے؟ نماز کی نیت دل میں ہی ہے نا، آٹومیٹک نیت ہے. نماز کو آئے ظہر کی، اور مسجد میں اس لیے تو آئے نا، وضو کر کے کھڑے، یہ کافی ہے. اس کے لیے اسپیشل کوئی الفاظ ثابت نہیں. اور نیت کا معنی ہی دل کا ارادہ ہے. الفاظ بولنا قول اور قرار ہے، نیت پر پکڑ نہیں ہے، قول اور قرار پر پکڑ ہے. سمجھا؟ تو نیت کرنا ہے، الفاظ ادا نہیں کرنا ہے.